الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا بیان معجزہ معراج اور حالات کے بارے میں ہوگا۔ جب سے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تھا اور لوگوں کو خدائے واحد عز و جل کی عبادت کی طرف بلانا شروع فرمایا تھا، تب سے شرک و کفر کی پروان چڑھنے والے لوگ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک باب، ہر ورق ان کے سامنے تھا، جو شبنم سے زیادہ پاکیزہ، پھولوں سے زیادہ شگفتہ، آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن و چمکدار اور ظاہری باطنی ہر قسم کے عیب و برائی سے پاک تھا۔ اس کے باوجود وہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے۔ نبوت کی روشنی نشانیاں دیکھ کر جب لاجواب ہو جاتے اور کچھ بن نہیں پڑتا تو انہیں سحر و جادوگری قرار دے دیتے۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، جس میں نازنین پر پتھر برسائے۔ ان تمام مظالم میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب نبوت کے 10 سال بعد نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور اس کے کچھ روز بعد ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی دعوت اسلام کا موقف ترک نہ فرمایا اور لوگوں کو شرک و کفر سے روکتے رہے۔ اس نازک دور میں جو کوئی بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے مشرف با اسلام ہوتا، کفار کے جور و ستم کا نشانہ بن جاتا۔ بہرحال رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا اور یہ سال بھی اپنے اختتام پر پہنچا اور 11واں سال شروع ہوا۔ اس میں بھی تعینہ و تشنیع، جور و ستم کا بازار اسی طرح گرم تھا۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر رکاوٹوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ حق کا اعلان، حق کی سربلندی کے لیے مصروف عمل رہے۔ کرتے کرتے رجب کا مہینہ آ جاتا ہے اور جب اس کی 27ویں شب ہوتی ہے تو اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شرف عطا فرماتا ہے، وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے جو نہ کسی کو ملا اور نہ کسی کو ملے۔ یہ وہ حیرت انگیز واقعہ تھا کہ سننے والے دنگ رہ جاتے۔ عقل کو دولت کل سمجھنے والوں کے کفر و انکار میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ کامل الایمان خوش نصیبوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اس حیرت انگیز واقعے کو معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں مختصر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرم خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ آئیے اب اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ 11واں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سبحانی اور نور بری رات ہے اور پیکر انوار، تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما ہے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے مسجد حرم میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے
اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہار کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہار کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ جہاں تک نظر پہنچی وہاں اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ سرور کائنات، شہنشاہ موجودات، محب رب الارض السماوات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ دیا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدا ذوالجلال کی قسم، حضور مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عزت و کرامت والی ہستی کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر سید عالم نور مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ بوصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آگے کا بیان کنٹینیو ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔